Assalamu alaikum students. This is lecture 3 in the series of lectures on social psychology. We are going to start today conducting research in social psychology. Before we proceed further, I would like to have a brief overview of previous lecture, what we did last time. پچھلے لیکچر کا آغاز ہم نے اس ڈسکشن سے کیا کہ موسٹ آف دا پیپل کریٹیسائز سوشل سائیکالوجی بائی سیئنگ دیٹ سوشل سائیکالوجی از جسٹ وٹ وی کامنلی تھنک اینڈ بلیو. اپیرنٹلی اٹ سیمس ٹرو سم ٹائم، کیونکہ ہم انفارملی سوچتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن دین وی ڈسکسڈ اے لاٹ آف ایگزامپلس and we found out that the outcome of scientific investigation in social psychology may actually be different from what we commonly believe. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سوشل سائیکالوجی کا کن کن ڈسپلنس کے ساتھ تعلق بنتا ہے. ویسے تو سوشل سائیکالوجی کا لنک کوگنیٹو سائیکالوجی، کلینکل سائیکالوجی، پرسنالٹی سائیکالوجی اور اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کے ساتھ بھی ہے، لیکن ہم نے زیادہ ڈسکشن جو کی وہ پرسنالٹی سائیکالوجی، سوشیولوجی اور بایولوجی کے ساتھ کی. ایز فار ایز سوشیولوجی از کنسرنڈ، دا مین ڈفرنس بٹوین سوشل سائیکالوجی اینڈ سوشیولوجی از دیٹ سوشیولوجی ڈاؤن پلیز دا رول آف انڈیویجول، جبکہ سوشل سائیکالوجی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول کو سوشل انفلوئنسز کیسے افیکٹ کرتے ہیں. So how people's beliefs and attitudes are affected by social influences and by the actual implied presence of other people. لیکن سوشیولوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گروپ بیہیویئر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے سوشل سائیکالوجی اور پرسنالٹی سائیکالوجی کا ڈفرنس دیکھا. سوشل سائیکالوجی کا ذکر تو ابھی میں کر چکی ہوں کہ سوشل سائیکالوجی کا جو مین فوکس ہے وہ انڈیویجول ہے، لیکن پرسنالٹی سائیکالوجی کا جو فوکس ہے وہ ہے انڈیویجول ڈفرینسز. تیسرا ڈفرنس ہم نے دیکھا سوشل سائیکالوجی اور بایولوجی کے درمیان. بایولوجی ایکچولی ڈیلز ود آر انیٹ کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز اینڈ اٹ از ڈیلنگ ود دا کریکٹرسٹکس دیٹ وی obtained from our ancestors through genetics. Social psychologists also accept the involvement of genetic factors, لیکن at the same time they believe کہ ہمارا جو behavior ہے وہ that is the interplay of both genetics and environmental influences. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ سوشل سائیکالوجی کا ایز اے پروفیشن اس وقت کیا اسٹیٹس ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو پی ایچ ڈی لیول سائیکالوجسٹس ہیں دے آر موسٹلی ورکنگ ان یونیورسٹیز اینڈ کالجز. فار ایگزامپل 75% آف دیم آر ورکنگ ان یونیورسٹی ویئر دے آر ایدر ٹیچنگ سوشل سائیکالوجی اور کنڈکٹ ریسرچ. 17% آر ورکنگ ان بزنس سیکٹر اور ادر آرگنائزیشنز، اور جو 8% ہیں وہ دوسرے کسی فیلڈس میں کام کر رہے ہیں. اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ جو ماسٹرز لیول سوشل سائیکالوجسٹ ہیں دے آر ورکنگ ان ڈائیورس فیلڈس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے انسٹیٹیوشنس کو اسپیشلائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایم ایس سی لیول سائیکالوجسٹ ہیں دے آر ورکنگ ان ہیومن سروس ڈپارٹمنٹس، دے آر ورکنگ ان بزنس سیکٹر، این جی اوز اینڈ 4-year ڈگری پروگرام کالجز. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل سائیکالوجی کی اپلیکیشن کیا ہے، کون کون سے فیلڈ ہیں، کون کون سے ایریاز آف انویسٹیگیشن ہیں جن میں سوشل سائیکالوجی انوالو ہے. اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ سوشل سائیکالوجی ایز اے ڈسپلن از ویری ریسپانسو ٹو کلچرل، سوشل اینڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ. جس دور میں جو پرابلمس معاشرے میں ہوئے ہیں سوشل سائیکالوجی میں اس پہ ریسرچ کنڈکٹ ہوئی ہے. فار ایگزامپل ہم نے یہ دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایک یہ بڑی ڈسکشن تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اتھارٹیرین پرسنالٹیز کو اوبے کیوں کرتے ہیں. واٹ از دا ریزن آف پیپلز اوبیڈینس ٹو اتھارٹیٹیو پرسنالٹیز. تو اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہوئی اوبیڈینس آن کنفرمٹی پر.
اس کے بعد سول وار چھڑ گئی 1940s اینڈ 50s میں یو ایس اے میں. تو بہت سارا کام جو تھا وہ اس چیز پر شروع ہو گیا کہ وائی پیپل آر ہیونگ ریشیل ڈسکریمنیشن, اینڈ دین فردر ورک واز ڈن آن ریشیل ڈسکریمنیشن, کانفلکٹ اینڈ پریجوڈس. اب ہم کرنٹلی دیکھتے ہیں کہ جو بھی معاشرے میں پرابلم ہوتا ہے, جیسے اف وائلنس از انکریزنگ تو سوشل سائیکالوجسٹ آر ورکنگ آن وائلنس. اگر ان امپلائمنٹ ریٹ زیادہ ہو رہا ہے تو پیپل ول بی لوکنگ ایٹ دا reasons of unemployment and the psychological effect of unemployment on the minds of people. اس کے بعد ہم نے briefly ہم نے یہ دیکھا کہ what are the historical roots of social psychology, اور ہم نے یہ دیکھا کہ first social psychology experiment was actually done at the end of 19th century and Triplett was the person who did that. Although he did the first experiment on social psychology, لیکن سائیکالوجی, سوشل سائیکالوجی کو ایک ڈائیورس اور ڈفرینٹ ڈسپلن, ڈسٹنکٹ ڈسپلن بنانے میں اس کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں while we are tracing the history of social psychology کہ there are two people, one was American and the other was British. یہ دونوں کتابیں جو تھی میکڈوگل اور راس نے لکھی تھی اور ان کا نام تھا سوشل سائیکالوجی. اور اس کے بعد سوشل سائیکالوجی پر ایک اور کتاب لکھی گئی جو کہ فلوئڈ ایلپورٹ نے لکھی تھی. Although first two books written on social psychology were actually the first one on this topic in the area of social psychology, لیکن اس سے بھی سائیکالوجی کو, سوشل سائیکالوجی کو ایک ڈسٹنکٹ فیلڈ بننے میں ہیلپ نہیں ہوئی تھی. So basically it was Allport who did that work. کیونکہ اس نے کلیئرلی یہ مینشن کیا کہ سوشل سائیکالوجی از بیسیکلی دا سائنس آف انڈیویجول, اور اس نے کہا کہ کوئی گروپ سائیکالوجی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو انڈیویجول کے بارے میں بات نہ کرتی ہو. تو اس نے کہا کہ آل گروپ سائیکالوجیز آر ان فیکٹ انڈیویجول سائیکالوجی. تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل سائیکالوجی کو ایک ڈسٹنکٹ ڈسپلن بننے میں مدد ملتی ہے. اس کے بعد کا جو دور آتا ہے ہسٹری آف سوشل سائیکالوجی میں, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیٹ واز دا ٹائم آف کرائسس ان یو ایس اے اینڈ یورپ. یو ایس اے میں اس وقت اکنامک ڈپریشن چل رہا تھا, اور انگلینڈ میں اور ادر جو یورپین کنٹریز تھے اس وقت اس میں ایک ایسی کیفیت تھی کہ انٹلیکچوئل پیپل ور فرسٹریٹڈ, دے ور ناٹ انکریج آن دیئر رائٹنگس, سو دے اسٹارٹڈ موونگ ٹو یو ایس اے. اور پھر بہت سارا کام سوشل سائیکالوجی پر یو ایس اے میں شروع ہو گیا. ان دنوں جو کام ہو رہا تھا, لائک آئی سیڈ بیفور, کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اوبیڈینس اور کنفرمٹی پہ بہت سارا کام تھا, لیکن پھر ٹرینڈ جو تھے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. اور لاٹ آف ورک واز اسٹارٹڈ آن انٹرپرسنل اٹریکشن, کائنڈنس اینڈ لو. سم پیپل آلسو آبجیکٹڈ کہ سوشل سائیکالوجسٹ کو کیا ضرورت ہے ان ایریاز پر کام کرنے کی, لیکن پیپل وانٹڈ دا سولوشن ٹو پرابلمز اینڈ پیپل ڈڈ ناٹ وانٹ سوشل سائیکالوجی ٹو جسٹ اینڈ سوشل سائیکالوجسٹ ٹو جسٹ تھنک اباؤٹ نیگیٹو problems and negative relationships, interpersonal attraction and relationships, but they also wanted کہ کوئی positive اور constructive جو ہے وہ چیز بھی ابھرنی چاہیے سوشل سائیکالوجی میں سے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جو ٹائم تھا وہ ایسا تھا کہ جس میں زیادہ کام جو تھا وہ یو ایس اے میں ہو رہا تھا, اور یو ایس اے ہیڈ ایمرجڈ ایز اے گریٹ پاور آفٹر ورلڈ وار 2. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہو رہا تھا کہ سوشل سائیکالوجی جو تھی اس کا بھی زیادہ کام امریکہ میں تھا, اور باقی زیادہ کنٹریز جو تھے دے ور ناٹ پرووائڈنگ اینڈ کمنگ اپ ود اے گڈ ریسرچ آن سوشل سائیکالوجی. تو اس دور میں پھر یہ ہوا کہ کراس کلچرل ریسرچ واز اسٹارٹیڈ, اور کراس کلچرل ریسرچ جو تھی دے ریسرچرز اسٹارٹیڈ رائٹنگ فرام انڈر ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ فرام سم یورپین کنٹریز آلسو. اور کراس کلچرل ریسرچ کا جو بیسک ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ whether individual differences in people who are living in different countries are evolutionary or they are culture specific. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل سائیکالوجی میں ایکسپیریمنٹیشن سے ہٹ کے بھی ریسرچ شروع ہو گئی. جیسے میں نے پہلے ایک لیکچر میں مینشن کیا تھا کہ ایکسپیریمنٹیشن واز ان فیکٹ بیسیکلی دا پرائمری ریسرچ میتھڈ ان سوشل سائیکالوجی, لیکن اب کو ریلیشنل ریسرچ, فیلڈ ایکسپیریمنٹس بھی اس کے ساتھ اسٹارٹ ہو گئے. تو اس سے کافی سوشل سائیکالوجی کو ہیلپ ملی, اس میں نئے نئے ایریاز پر ریسرچ ہونے لگی. اس کے علاوہ اس زمانے میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا وچ واز اراؤنڈ 1960s اینڈ 70s کہ جو
سوشل سائیکالوجی کی ریسرچ ہے دیٹ از بیسیکلی وائٹ میل اورینٹیڈ. تو مائنورٹیز ور کریٹیسائزنگ, وومن ور کریٹیسائزنگ, سو ایٹ دیٹ ٹائم some ethical issues were also very clearly defined, اور اس سے بھی سوشل سائیکالوجی کا جو اسٹیٹس تھا دیٹ واز اپ گریڈیڈ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں گریجویٹس ور ٹرینڈ in social psychology, or people were getting a lot of funding from federal government in USA to conduct research on social issues. And then اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنٹینیوس دیر از ڈیولپمنٹ ان سوشل سائیکالوجی. اور جو کرنٹ اسٹیٹس جو ہے سوشل سائیکالوجی کا, لائک آئی سیڈ بیفور, سوشل سائیکالوجسٹ آر ورکنگ ان ویریس سیکٹرز, ڈائیورس سیکٹرز, فار ایگزامپل ان ہیلتھ سیکٹر, ان لیگل سسٹم, they are working in human service departments, NGOs and universities of course. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا, we will be talking about conducting research in social psychology. اور اس میں basically we will be talking about two issues. First is characteristics of empirical research and scientific method. And the second is research process. And in research process, we will talk about 8 basic research steps. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ریسرچ ہے کیا. Long time ago, Aristotle said that the secret of success is to know something nobody else knows. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریسرچ اسی ایریا پہ کرنی ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا اور کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ پروڈیوس کرتے ہیں, وٹ ایور آر یور فائنڈنگز, آؤٹ کم آف یور ریسرچ, اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے وچ کوڈ بی کنٹریبیوٹنگ ٹو نالج, بیکاز ریسرچ از بیسیکلی فار انکریزنگ نالج, فار ریڈیوسنگ ایمبیگوٹی اینڈ انسرٹنٹی. اب ریسرچ کی ایک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ریسرچ از دا میتھڈ آف آسکنگ اینڈ آنسرنگ اے کوسچن ود اے سیٹ آف سسٹمیٹک پروسیجرز which assist researchers in avoiding biases. اس ڈیفینیشن میں آپ نے 3 چیزیں دیکھی. ایک تو یہ ہے کہ ریسرچ از بیسیکلی کنسرنڈ ود آسکنگ اے کوسچن, سو اٹ مینس دیر از اے کوسچن آلویز, کیونکہ کوسچن نہیں ہوگا تو ہم انویسٹیگیٹ کیا کریں گے. سو obviously there is some issue, some problem, some question which we want to investigate. And the second thing is you come up with an answer to that question, because as I said before, کہ ریسرچ از بیسیکلی کنڈکٹیڈ ٹو ریڈیوس انسرٹنٹی اینڈ ایمبیگوٹی. تو آپ اس ایمبیگوٹی کا, اس انسرٹنٹی کا آنسر دیں گے, اس کو دور کرنے کے لیے کوئی سولوشن پیش کریں گے. اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ از دیٹ ریسرچ از ناٹ لائک ایوری ڈے کائنڈ آف جسٹ ٹاکنگ اور ایوری ڈے کائنڈ آف انویسٹیگیشن. اٹ از مچ مور دین دیٹ. اٹ یوزز سسٹمیٹک پروسیجرز, اور سسٹمیٹک پروسیجر ہی از دا سائنٹیفک میتھڈ, جس کو ہم ابھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے. اب جب یہ سسٹمیٹک پروسیجرز یوز کیے جاتے ہیں تو اس کا پرپس کیا ہے؟ ہم ایسے ہی ریسرچ کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ اس کا پرپس یہ ہے تاکہ تمام قسم کے ایررز جو ہیں وہ ریسرچ میں سے نکال دیے جائیں. اور ایسا سوشل سائنسز میں عام طور پہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ تمام قسم کے ایررز کو کنٹرول کر سکیں جس طرح سے ہارڈ سائنسز میں ہوتا ہے. لیکن جتنی بھی کوشش کی جا سکتی ہے, اینڈ دیٹ شوز دا پاور آف دا ڈیزائن آف دا ریسرچ, کہ جتنے بھی ایررز ریموو کیے جا سکتے ہیں وہ ریموو کیے جائیں, سو دیٹ بائسز آف دا ریسرچرز آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دا ریسرچ. اور جو بھی آؤٹ کم ہوتی ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ دس آؤٹ کم از ڈیو ٹو سو اینڈ سو ریزنس. اب we will see now that what are the characteristics of empirical research. Firstly, it should be well planned. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ research should be well planned, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایسے ہی فوراً ریسرچ شروع نہیں کر دیتے. جیسے کہ میں آج کہوں کہ میں نے فلاں ایریا انویسٹیگیٹ کرنا ہے, so let's start research, لیکن I have to do a plenty of homework. مجھے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کرنی پڑے گی. مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اسٹڈی کرنا ہے, کون سا ٹاپک ہے جس پہ مجھے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اینڈ وائی آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. دوسری بات یہ ہوگی کہ پھر میں کیا پروسیجر اڈاپٹ کروں گی اس کے لیے, وٹ ول بی مائی میتھڈالوجی. پھر یہ ہے کہ وٹ ول بی مائی پاپولیشن,
اور پھر میں نے کرنا کیسے ہے یہ سارا کام. سو اٹ از ویری ویل پلانڈ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ اٹ از کنٹرولڈ فار ایررز. یہ پہلے بھی بات ابھی میں نے کی جب ہم نے ریسرچ کی ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی کہ وی ٹرائی ٹو minimize all the errors that could be influencing the outcome of the research. اب اس میں ہم دو ویریبلس کا اکثر ذکر کرتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل. اس کی ڈیٹیل آگے چل کے بھی پڑھیں گے, لیکن مختصراً میں یہ بتاتی ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل از دیٹ ویریبل which effect we are going to investigate in that research. And dependent variable is which is ڈپینڈنٹ آن دا مینیپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل, یعنی اس پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا اثر ہوگا. تو اب یہ جو ایررز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایررز یہ ہیں کہ اگر ڈپینڈنٹ ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل کے علاوہ کچھ اور ویریبلس کا افیکٹ بھی شو کر رہا ہے تو دین دا آؤٹ کم آف آر ریسرچ از ناٹ ویری کلیئر اینڈ وی کین ناٹ سے کہ یہ فلاں وجہ سے فلاں بیہیویئر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا یا دیٹ کائنڈ آف بیہیویئر اکرڈ بیکاز آف دیٹ اینڈ سو فیکٹر. اگر ہم نے باقی فیکٹرز جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کو, ان کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دیز کائنڈ آف ایررز آر ایلیمینیٹڈ اور ایٹ لیسٹ ریڈیوسڈ فرام دا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. تیسری جو کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کنسسٹنٹ. سو ریسرچ شوڈ بی انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کنسسٹنٹ. اب اس میں دو ٹرمینالوجیز ہیں, ایک ہے انٹرنلی کنسسٹنٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از ایکسٹرنلی کنسسٹنٹ. ان سے کیا مراد ہے؟ انٹرنلی کنسسٹنٹ کا بھی تھوڑی دیر سے ذکر ہو رہا ہے. انٹرنلی کنسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو سارے ایک ویریبل وچ از ڈیپینڈنٹ ویریبل وچ از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ, جس پہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں باقی کسی بھی ویریبل کا اثر, that should be the consequence of the independent variable only. اور جو باقی فیکٹرز ہیں ان کے اثر کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز امپروو لرننگ آف اسٹوڈنٹس, تو انڈیپینڈنٹ ویریبل جس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ ول بی ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجی. کوئی بھی ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجی آپ یوز کریں گے لرننگ کے لیے. اینڈ دین دا پرفارمنس آف اسٹوڈنٹ as the indicator of learning will be assessed, which is dependent variable. Ab students' performance can be affected by a number of variables. Social sciences میں ایک یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ human beings could be affected by so many variables in their environment. کچھ ان کے personal variables ہوتے ہیں, کچھ external, situational ہوتے ہیں, اور ان سب کو کنٹرول کرنا ریسرچر کے لیے ہمیشہ پاسبل بھی نہیں ہوتا. لیکن آئیڈیل یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی ویریبلس کنٹرول کر لیے جائیں وہ بہتر ہے. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو وہی ویریبل آپ کنٹرول کریں گے وچ آر گوئنگ ٹو افیکٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل. باقی ویریبل جن کا تعلق نہیں ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل سے, ان کے ساتھ اس ریسرچ میں کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان کو کنٹرول کرنا بالکل ضروری نہیں ہوتا. سو وٹ آئی واز سیئنگ کہ اگر یہ پرابلم ہے کہ ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجی امپرووز پرفارمنس اور لرننگ آف اسٹوڈنٹس, تو ہمیں باقی سارے عوامل یا ویریبلس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل جینڈر آف اسٹوڈنٹس, موٹیویشن آف اسٹوڈنٹس, اینڈ دین سم سچویشنل فیکٹرز وچ کوڈ افیکٹ دیئر پرفارمنس. کوئی اسٹوڈنٹ پریشان ہے, ہیڈ سم پرابلم ایٹ ہوم, آن دیٹ ڈے ہی ہیڈ سم پرٹیکولر پرابلم, سو اینڈ سو. تو اگر ہم وہ ویریبل کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں and independent variable is the only one that is going to affect dependent variable, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے یا یہ ریسرچ جو ہے وہ انٹرنلی کنسسٹنٹ ہے. جو دوسری ٹرم تھی وہ تھی ایکسٹرنل کنسسٹنسی. ایکسٹرنل کنسسٹنسی, ایکسٹرنل جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ انوائرمنٹ سے اس کا تعلق ہے. تو انوائرمنٹ کے ساتھ کیسے تعلق بنتا ہے کہ ریسرچ کبھی ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل لیب میں اور کبھی سرویز کیے جاتے ہیں, تو ڈفرینٹ طریقے سے ہم ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ جو ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں وہ وہیں تک لمیٹڈ ہوں. سو دا آئیڈیل سچویشن از دیٹ وین وی آر کنڈکٹنگ ریسرچ تو اٹس فائنڈنگ شوڈ بی جنرلائزیبل. تو ایکسٹرنلی کنسسٹنٹ ریسرچ تب ہوگی جبکہ جو ایکسپیریمنٹل لیب میں فار ایگزامپل ایکسپیریمنٹ ہوا ہے وہ بعد میں ان کی عام زندگی میں بھی وہی ثابت بھی ہو سکے.
کیونکہ ریسرچ کا یہ پرپز نہیں ہوتا کہ ایک پرٹیکولر سچویشن میں آپ نے ایک پرابلم اسیس کر لیا اور پھر آپ یہ کہیں کہ بس یہ یہیں پر جو ہے وہ اس کا اثر ہے. بیکاز the purpose of research is that its widespread application should be monitored and demonstrated. So these were actually two factors which are very important in empirical research. One is internal consistency and the second one is external consistency. The fourth characteristic of research is replicability. The research that you have conducted should be replicable. اب اس سے مراد کیا ہے؟ جب آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ نے وہ ریسرچ کی ہے انڈر سو اینڈ سو کنڈیشنز، اور آبویسلی کوئی دوسرا ریسرچر کرے گا تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی تو آئے گی، میں بھی کہ وہ تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہو جائے، سبجیکٹس بھی ڈفرینٹ ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص اسی ٹاپک پر ریسرچ کر رہا ہے جس پہ آپ نے کی ہے، تو ریزلٹس جو ہیں وہ مور اور لیس جو ہیں وہ سملر ہونے چاہیے. اگر سیم نہیں تو سملر ہونے چاہیے. اس کا مطلب ادروائز یہ ہوگا کہ اگر دو اسٹڈیز کنڈکٹ کی گئی ہیں آن دا سیم ایشو، آن دا سیم پرابلم، اور رفلی ان کی پاپولیشن آف انٹرسٹ بھی ایک جیسی ہے اور ان کی فائنڈنگز آر ڈفرینٹ، سو دیر از سم پرابلم سم ویئر. سو دیز ریزلٹس شوڈ بی ریپلیکیبل، وہ دوبارہ بھی ویسے ہی ریزلٹس آبٹین کیے جا سکیں. So these are the four characteristics of empirical research. It should be well planned, it should be controlled for errors, it should be internally and externally consistent, and it should be replicable. ریسرچ شروع کرنے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ریسرچ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتی ہوں جس میں ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں گے جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے یہ سوچنے کے لیے کہ ریسرچ کی بھی جانی چاہیے یا نہیں. So when do you conduct research? Here you can see in that diagram that there are a number of factors which could help us in this decision. For example, time constraint, availability of data, nature of the decision, benefit versus cost, and so on. سب سے پہلے کیا ہے کہ time constraint. So it shows that is sufficient time available for conducting research. کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ جو ریسرچ ہم پلان کر رہے ہیں وہ کنڈکٹ بھی کی جا سکے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کا جو پروسیس ہے اٹ ریکوائرز ویری لانگ پیریڈ، اور ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور پھر ہم جلدی اس ریسرچ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز جو ہیں وہ یوزلی ہمیں حاصل نہیں ہوتے. تو ہمیں ریسرچ شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ریسرچ کتنی دیر چلے گی اور کیا ہمارے پاس وہ ٹائم فریم اویلیبل ہے یا نہیں. تو یہ پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم کتنا ہے ریسرچ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ از دا انفارمیشن آلریڈی آن ہینڈ ان ایڈیکیوٹ. تو ریسرچ جو ہے وہ تبھی کی جاتی ہے جبکہ اس پرٹیکولر ایشو پر انفارمیشن مکمل نہ ہو. اب یہ بات نہیں ہوتی کہ پہلے اس ایشو پر ریسرچ نہیں ہوئی. یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ لاٹ آف ریسرچ ہیز آلریڈی بین کنڈکٹیڈ آن اے نمبر آف ایشوز، اور ہم انہیں پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی ڈسکریپنسی جو ہے وہ پچھلی ریسرچ میں ہونی چاہیے which we try to solve in our current research proposal. تیسری بات یہ ہے کہ is the research question of considerable importance؟ کہ یہ جو ریسرچ کوشچن ہم ریز کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ادر سائنٹیفک کمیونٹی ول بی انٹرسٹڈ ان لوکنگ ایٹ دا آؤٹ کم آف دس ریسرچ؟ اگر وہ ریسرچ کوشچن جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ ریسرچ جو ہے وہ کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی. And then the next one is an analysis of benefits versus cost of the research. What does this mean? It means, does the value of the research information exceed the cost of conducting research? یعنی جو ہمیں آؤٹ کم اس ریسرچ کے حاصل ہوں گے are they greater than the cost that is actually involved in conducting this research? یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ریسورسز بھی یوز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ سرمایہ بھی لگ رہا ہے، اور جو ریزلٹس آتے ہیں وہ سائنٹیفک کمیونٹی کہتی ہے یس دیٹ واز آلریڈی نون اور اٹ ڈڈ ناٹ ایڈ مچ ٹو دا پریویس نالج. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اگر ان سارے سوالات کے جواب جو ہیں یس میں ہیں کہ یس دا انفارمیشن آلریڈی واز دیئر از انکمپلیٹ اینڈ وی ہیو سفیشینٹ ٹائم فار کنڈکٹنگ دیٹ ریسرچ اینڈ دین دا ویلیو از گریٹر دین دا کاسٹ انوالوڈ ان دیٹ ریسرچ، دین وی شوڈ کنڈکٹ دیٹ ریسرچ. ادروائز وی شوڈ تھنک ٹوائس بفور کنڈکٹنگ دیٹ ریسرچ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی شوڈ ہیو این آئیڈیا آف
ویلیو اینڈ کاسٹ آف دا ریسرچ. اب ویلیو کیا ہو سکتی ہے اور کاسٹ کیا ہو سکتی ہیں؟ لیٹس لک ان دس ڈائیگرام. ویلیو آف دا ریسرچ could be that when it is conducted and the findings are obtained, it will decrease uncertainty. Like I said before, the purpose of research is in fact to reduce ambiguity and reduce uncertainty. So koi na koi uncertainty which was in that particular theory, in that particular idea, that should be reduced by the outcome of that research. ایک اور ویلیو ریسرچ کی یہ ہو سکتی ہے کہ اٹ ول انکریز لائکلیہڈ آف اے کریکٹ ڈیسیژن، یعنی دا ڈیسیژن یو ول بی فائنلی کمنگ ایٹ ول بی دا کریکٹ ون. اور وہ کریکٹ کیسے ہوگا؟ وین یور ریسرچ ول بی انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کنسسٹنٹ. تیسری بات یہ ہے کہ دا فائنڈنگس ول امپروو واٹ ایور ریلیشن شپس، بزنس، ہیلتھ اور پرفارمنس. سو اٹ مینس دیٹ وی could have different values under consideration while we are evaluating the possibility of conducting a research. جیسے کہ یہ knowledge میں اضافہ کرے گی, it will lead us to a correct decision and it will improve human life in some way or other. But there could be some costs also for conducting that research, and what are they? For example, one cost of research could be that research expenditures are a lot اور وہ justify نہیں ہوتے اس ریسرچ کے کنڈکٹ کرنے سے بھی. The second cost could be that it does not add to knowledge. So what is the use of conducting that research if it is not adding to our previous knowledge? And the third one is that possible erroneous research results could be obtained. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریشو کتنا ہے, دس کاسٹ اور ویلیو کا جو ہے وہ ریشو کتنا ہے. یعنی آپ جب یہ ریسرچ کر رہے ہیں تو what is the greater one? کاسٹ زیادہ ہے یا اس کی ویلیو زیادہ ہے؟ سو دا ویلیو آف دیٹ پروپوزڈ ریسرچ شوڈ بی گریٹر دین دا کاسٹ انوالوڈ ان کنڈکٹنگ دیٹ ریسرچ. اگر ویلیو زیادہ ہے دین یو شوڈ کنڈکٹ obviously that research. اب بات کرتے ہیں سوشل سائیکالوجی ریسرچ کی. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ ڈفرینسز مینشن کیے ہیں سوشل سائیکالوجی ریسرچ کے باقی ریسرچز کے ساتھ. So research in social psychology poses challenges not found in other scientists because of a few reasons. One of them is that the behavior of interests are not as tangible as the elements found in a physicist's laboratory. جس طرح سے کیمسٹ کی یا فزکس ایک فزسسٹ کی لیبورٹری ہوتی ہے اور اس میں جو ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں ان کے ریزلٹس بڑے سالڈ ہوتے ہیں. یوزلی یو نو کہ یہ کیمیکل ڈالیں گے یا یہ انٹریکشن ہوگا تو یہ فلاں ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں ملے گا. سوشل سائنس ریسرچ از ناٹ لائک دیٹ بیکاز ہیومن بینگز آر انوالوڈ ان دس ریسرچ اور ہیومن بینگز آر ویری ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. وی ہیو آلسو ڈسکسڈ انڈیویجول ڈفرینسز اور what we expect from one individual we can't expect from another individual even though the circumstances may be same. Same circumstances میں two people can behave differently. اس لیے ہم آؤٹ کمس کے بارے میں 100% شیورٹی نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن behavior is affected by a lot of personal and situational factors اور اس کی وجہ سے بھی human behavior is unpredictable. While فزیکل ایکسپیریمنٹ جو فزسسٹ کی لیب میں ہوگا ایک کیمسٹ کی لیب میں ہوگا دیٹ از یوزلی پریڈکٹیبل. دا سیکنڈ ڈفرنس بٹوین دا ایکسپیریمنٹس آف سوشل سائیکالوجی اینڈ ادر ڈسپلنس از دیٹ سوشل سائیکالوجی ریلائی آن اے وائڈ رینج آف کریٹو ریسرچ میتھڈالوجیز. فار ایگزامپل لیبورٹری ایکسپیریمنٹس, فیلڈ اسٹڈیز, سرویز, کویسچنائرز اینڈ آرکائیول ریسرچ. So social psychology actually use a rich, diverse methodology, or maybe it is possible that within same experiment, within same kind of research, all of these methods could be applied. یا ان میں سے ایک دو اکٹھے بھی اپلائی کیے جا سکتے ہیں, جبکہ باقی سائنسز میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سارے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹل لیب میں ہی ہوتے ہیں. So social psychology research is in fact quite different from the research conducted in other disciplines. ابھی ہم نے بات کی empirical research کی and we talked that empirical research should be well planned, internally, externally consistent, it should be replicable and it is different from research conducted in other disciplines. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
سائیکالوجی کی جو ریسرچ ہے وچ از وی آر سیئنگ اٹ از امپیریکل ریسرچ. تو امپیریکل ریسرچ جو ہے وہ کون سا میتھڈ فالو کرتی ہے؟ سو دا امپیریکل ریسرچ از کنڈکٹیڈ تھرو سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ لیٹس سی دیٹ. Like all sciences, social psychology relies on the scientific method. And scientific method has certain characteristics. For example, it requires a certain level of explanation. اس چیز کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ ریسرچ ویل پلانڈ ہوتی ہے. تو when it is well planned, then it will explain what shall be, what could be done in that research. اور یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ پہلے سے ہمیں سوچنا پڑتا ہے. وٹ ایور ویریبلز یو آر مینیپولیٹنگ دے شوڈ بی ایکسپلینڈ. جو میتھڈالوجی ہے ہم یوز کر رہے دیٹ شوڈ آلسو بی ایکسپلینڈ اینڈ سو آن. The second characteristic of scientific method is that it relies on empirical evidence rather than intuition. The scientific method actually uses those procedures which are based on evidence. Whatever outcome we draw from an experiment or from some research in social psychology, it should have some empirical evidence, and it is not based on just intuition کہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ رزلٹ ایسا آنا چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا بلکہ کوئی ایویڈنس ہوتا ہے. اور ایویڈنس تبھی صحیح ہوگا جب ریسرچ از کلیئر فرام میجورٹی آف دا ایررز دیٹ کوڈ بی کریٹ پرابلم in interpretation of results. Another characteristic of scientific method is that it emphasizes direct observation and experimentation. This is true in most of the sciences. کہ آپ صرف introspection پر اپنی ریسرچ بیس نہیں کر سکتے. Introspection is that you ask people to tell what is going on in their mind. تو سیلف رپورٹس جو ہیں وہ بھی سائیکالوجی میں بہت یوز ہوتی ہیں. اینڈ وی آسک پیپل ٹو ٹیل اباؤٹ دیئر انر فیلنگز, ایموشنز اینڈ واٹ دے آر فار ایگزامپل کرنٹلی فیلنگ. لیکن سائنس جو ہے وہ صرف اس پر ریلائی نہیں کر سکتی. سو سائنس از ایکچولی بیسڈ آن ڈائریکٹ آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. اور سوشل سائیکالوجی میں سائنٹیفک میتھڈ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ دونوں پرنسپلس کام آتے ہیں. سو واٹ آر گولز آف سائنٹیفک میتھڈ؟ Broadly defined, there are 3 goals. First is description. Description means that you classify, catalog and describe some data. یہ lower level کی investigation ہے جس میں ہم صرف ڈیٹا کو describe کرتے ہیں, classify کرتے ہیں, اس کی cataloging کر دیتے ہیں. اس کی ایک مثال لیتے ہیں ایک ایکسپیریمنٹ کی. ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی 1990 میں. لیوائن conducted that research, and that was about the pace of life. He wanted to study that what are the difference in different nations as far as pace of life is concerned. Pace of life یعنی زندگی جو ہے وہ کسی ملک میں کتنی تیز ہے. اور جب اس طرح کی ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ what is pace of life. اب یہ اس کی ڈیفینیشن different people can define pace of life in a different way. میں یہ کہہ سکتی ہوں فار ایگزامپل کہ پیس آف لائف یہ ہے کہ ہم گاڑیاں بہت تیز چلاتے ہیں اور ہم انتظار نہیں کر سکتے اینڈ سو آن, اینڈ ایوری باڈی وڈ ہیو دیئر اون ایکسپلینیشن آف پیس آف لائف. لیکن سائنٹیفک میتھڈ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر ویل ڈیفائنڈ بیکاز دین انڈیویجول بائسز ول ناٹ بی انکلوڈیڈ بیکاز ایوری ون کین انٹرپریٹ اٹ ان ڈفرینٹلی. تو بہتر یہ ہے کہ پیس آف لائف کو یا جو بھی پرابلم ہے اس کو ڈیفائن کر دیا جائے. So Levine explained that what is pace of life. So the indicator of pace of life in their study were 2. First was the pedestrian speed of walking in any country. That was one indicator of pace of life. دوسرا انڈیکیٹر کیا تھا؟ دوسرا انڈیکیٹر تھا کہ جو بینکس ہیں کسی ملک کے وہ کتنے زیادہ ایکوریٹلی سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈفرینس نہ ہو ٹائم کا. اصل ٹائم وہ بڑے پرٹیکولر ہوں بینک کے یہ ٹائم ان کی گھڑیاں جو ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے. سو دے گاٹ ڈیٹا فرام ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ دے فاؤنڈ آؤٹ دیٹ جیپنیز پیپل ہیڈ دا فاسٹسٹ پیس آف لائف فالوڈ بائی امیرکنز اینڈ دا سلوسٹ نیشن واز انڈونیشین. What about Pakistan? We still will have to conduct some research to find out that what is the pace of life of Pakistani people.
So this was a descriptive kind of investigation that you describe a phenomena. آپ یہ کہتے ہیں کہ yes, the pace of life is faster here and it is slower here and so on. آپ اس سے آگے زیادہ predict نہیں کرتے, آپ اس سے زیادہ اور کوئی کسی چیز میں interested نہیں ہوتے. So this is the first goal of scientific method. The second goal of scientific method is prediction. When you describe data, then you are able to predict that, or you can predict different kind of variables. For example, you can predict future performance of on the basis of SAT scores. جو score ہوتا ہے, ٹیسٹ دیتے ہیں لوگ, بچے, اس کی بیسس پر آپ فیوچر پرفارمنس جو ہیں وہ فیوچر لرننگ یا فیوچر پرفارمنس کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو ہیں وہ predictions are possible in this kind of investigation. So the second goal of scientific method is that after we have described data and we have found out the relationship between different events, then are we able to predict or not? تیسری goal ہے understanding. Understanding phase only comes when the first two criteria are met, and these are you have described data, you have predicted, and then finally you come to understand the phenomena. اب understanding جو ہے وہ ایک بڑا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ you know that issue properly, know that phenomena properly. اور یہ جو understanding ہے that requires three conditions. And what are these three conditions? First one is covariation of events. Covariation کا مطلب یہ ہے کہ جو variables ہیں they are varying with each other, they co-vary, they change with one another. جیسے اگر ایک میں چینج آئی ہے تو دوسرا بھی چینج ہو سکتا ہے, that is covariance. So covariation of events should be determined to understand a phenomena. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی for example motivation level could affect, according to our hypothesis, could affect a performance of a person, تو موٹیویشن کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو اثر کریں گی پرفارمنس پر. اگر موٹیویشن چینج ہوگی تو اور کیا کیا چینج ہوگا جو انڈائریکٹلی پرفارمنس کو افیکٹ کرے گا. سو دیر کوڈ بی انٹرپلے آف ڈفرنٹ ویریبلس. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہیومن بینگس کی ریسرچ میں دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. دے ول, آئی ریپیٹ, دے کوڈ بی پرسنل فیکٹرز, دے کوڈ بی subjective personal factors, and they could be situational factors also. So when you understand covariance of events, کہ اگر یہ چیز چینج ہوئی ہے, اگر موٹیویشن چینج ہوئی ہے تو مے بی دیٹ اسٹوڈنٹ ول اسٹارٹ اسٹڈنگ مور, اور اس کے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہیں وہ افیکٹ ہوئی ہیں. سو اس طرح کے اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک مجھے جیسے ابھی خیال آ رہا ہے کہ اگر موٹیویشن کسی بچے کی زیادہ ہے تو اس کے پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ کین چینج ٹوورڈ دیٹ چائلڈ, اینڈ دیٹ کوڈ آلسو افیکٹ پرفارمنس. اب ایک اور جو فیکٹر دیٹ کوڈ افیکٹ انڈرسٹینڈنگ آف اے فینومینا از ٹائم آرڈر ریلیشن شپ. وین وی آر لوکنگ ایٹ دا ریلیشن شپ بٹوین ایونٹس, دین وی شوڈ نو کہ کون سا ایونٹ جو ہے وہ پہلے اور کون سا بعد میں رونما ہو رہا ہے. When we are talking about cause and effect relationship کے فلاں چیز کی وجہ سے فلاں چیز ہوئی, so one is cause and the other one is effect. تو ایک کو پہلے سے دوسرے سے پہلے آنا چاہیے. So one should come first to become the cause of the second variable, and that is dependent variable. تو ہمیں ٹائم آرڈر ریلیشن شپ کا پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں کہ ڈیپریویشن, ارلی ڈیپریویشن could deteriorate IQ of children, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بھی واضح ہو کہ یہ ارلی ڈیپریویشن کیا ہے. ڈیپریویشن could be social deprivation, could be other deprivation that is related with money, economic deprivation and so on. اور پھر اگر وہ IQ کو افیکٹ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیپریویشن پہلے ہے اور IQ پہ افیکٹ بعد میں ہے. لیکن اس پہ یہ بھی کرٹیسزم ہو سکتی ہے کہ the child in fact in some case was born with mental deficiency, mental retardation, اور اس کی وجہ سے اس کی social deprivation کیوں ہوئی کہ mother was neglecting that child because of the behavior of the mentally retarded child. تو اس طرح سے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کون سا ویریبل پہلے ہوا
اور کون سا اس کے نتیجے میں ہوا, سو دیٹ ٹائم آرڈر ریلیشن شپ از مور کلیئر. تیسری چیز جو کسی فنومینا کو انڈرسٹینڈ کرنے میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایلیمینیشن آف پاسبل ایکسپلینیشنز. اس کا ذکر پہلے ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ ہو چکا ہے کہ all the possible explanations and reasons which could affect the outcome of that experiment should be ruled out. جیسے جینڈر ڈفرینسز کی وجہ سے جو رزلٹ آ سکتا ہے وہ ہم کیوں نہ ایلیمینیٹ کر لیں, یعنی ہم ایک ہی جینڈر کے کسی ایکسپیریمنٹ میں لوگ لے لیں, اور اس کے علاوہ کوالیفیکیشن کی وجہ سے, اس کے علاوہ سوشل کلاس کی وجہ سے ڈفرینسز آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اف یو آر measuring well-being score of people, that could be affected by so many variables. For example, it could be affected by social class, it could be affected by gender, it could be affected by your education level, the money you are earning in your profession and your family relationships. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے اس کو چھوڑ کے باقی سارے جو ہیں وہ کنٹرول کیے جا سکیں, so that the result of an experiment is very clear. Now I would like to talk about the difference between basic and applied research. Basic research کیا ہوتی ہے? Let's see that. The goal in basic research is to simply increase knowledge about social behavior, and this is actually knowledge for just knowledge sake. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسک ریسرچ میں ہمارا جو موٹو ہوتا ہے وہ نالج کو انہینس کرنا ہوتا ہے, اور ہم کوئی سوشل چینج لانا ہمارا مقصد نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ از ڈفرنٹ فرام اپلائیڈ ریسرچ. اینڈ لیٹس سی what is applied research. Applied research is designed to increase the understanding of and solution to real world problems by using current social psychological knowledge. So basically applied research is different from basic research in that sense that applied research is concerned with solving problems which are currently bothering human beings and which could be very important to any country, any nation, or so on. تو مین ڈفرینس بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ میں یہ ہے کہ بیسک ریسرچ میں ہم نالج کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ دا ریسرچ از بیسیکلی ٹو انکریز نالج, وائل اپلائیڈ ریسرچ از کنڈکٹیڈ ٹو سالو پرابلمس. اب اس کی ایک مثال لیتے ہیں کہ جیسے اکتوبر 8, 2005 earthquake of Pakistan. اس میں people had faced a lot of problem. They had psychological problems, social problems, physical problems, اور بہت ساری ایکشن ریسرچ جو تھی وہ اس وقت پلان کی گئی. اور ایکشن ریسرچ جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ریہیبلیٹیشن آف ارتھ کویک وکٹمس, اور کون کون سی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ سوچی جائیں جن کی مدد سے ہم ان کی انزائٹی کو کم کر سکیں, ان کے سوشل لائف پرابلمس کو کم کر سکیں, ان کی ریہیبلیٹیشن میں مدد دے سکیں. سو اپلائیڈ ریسرچ از یوزلی کنڈکٹیڈ وین دیر از سم ایشو, دیر از سم پرابلم which is required to be solved. اس لیکچر کے شروع میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ آج کے لیکچر میں ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے. پہلی تھی کریکٹرسٹکس آف امپیریکل ریسرچ اینڈ سائنٹیفک میتھڈ. ابھی ہم نے یہ جو ساری بات کی یہ اسی سے متعلق تھی. We talked about characteristics of empirical research, then we shifted to scientific method, we talked about difference between applied and basic research, and now I am moving to the second topic. And second topic is basically about the research process. The research activity is actually unfolded in 8 basic steps. And what are these 8 steps? Let's see that. First of all, we have to develop a research question and review literature. Second one is we have to develop either a research theory or hypothesis. We have to define our variables and operationally define them. Fourthly, we choose a research design. And fifth is we evaluate the ethics of conducting that particular research. On the sixth number comes collection of data. Seventh is we analyze that data and then we form conclusions. And the final one, eighth, is actually reporting research results. اب یہ باری باری ان سارے پروسیس کو, ان اسٹیپس کو ڈسکس کرتے ہیں. The first one is the research question and literature review. اب اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ریسرچ اسٹارٹس ود اے کوشچن.
اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ اسٹارٹس ود اے ریسرچ کویسچن، اٹ ڈزنٹ مین اے براڈ ایریا، کیونکہ ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ایک لارج یا براڈ ایریا کو نیرو ڈاؤن کریں. فار ایگزامپل somebody could say that he wants to research pro-social behavior of people. Some people would like to study aggression in people. لیکن ریسرچ جو ہے اس طرح سے ایک براڈ ایریا پہ کنڈکٹ نہیں کی جا سکی. وی ہیو ٹو نیرو ڈاؤن، زیرو ڈاؤن دیٹ پرٹیکولر ایریا. اور ہمیں یہ اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہم پرو سوشل بیہیویئر میں اور اگریسو بیہیویئر میں ہم ایکچولی کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کیا میئر کرنا چاہتے ہیں. سو دیر از اے ریسرچ کویسچن. اب یہ ریسرچ کویسچن آتا کہاں سے ہے؟ کیسے ہمیں یہ لگتا ہے اچانک کہ ہم کیوں نہ اس ٹاپک پر ریسرچ شروع کر دیں؟ تو دیر آر مینی سورسز آف دیٹ ریسرچ کویسچن. The first and foremost is the previous research. All the research that have been published so far on that particular issue, we study that. اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ساری ریسرچ پبلش ہو چکی ہے، اس سے زیادہ تر مراد جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکلس ہیں جو سائنٹیفک جرنلز میں، ان دس کیس ان سوشل سائیکالوجی جرنلز، دے ہیو بین پبلشڈ. آپ ریسرچ آرٹیکلس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انکنسسٹنسی ہے جو پہلے اس ایشو میں پائی جاتی ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو امپروو آن میتھڈالوجی فار ایگزامپل. So there should be some question which in addition to that has been previously discussed and researched you want to raise. ٹاپک وہی ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے، کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن کا کوئی نہ کوئی پہلو ہونا چاہیے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ریسرچ کویسچن ہے وہ پچھلی ریسرچ دیکھ کر آئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو، یور ایکسپیرئنس ول آلسو ڈٹرمن what you want to research. اور مے بی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی دوست کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو and you want to investigate that phenomena. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل لیول پر یا کوئی نیشنل لیول پر کوئی واقعہ رونما ہوا ہو جس کو آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیررزم ریسرچ اسٹارٹیڈ آفٹر 9/11 انسیڈنٹ. تو اس طرح سے جو کوئی نہ کوئی واقعہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ہوا ہو، کوئی ایکسپیرئنس آپ کا ذاتی ہو، maybe you have read some news in newspaper or that have intrigued you and you would like to investigate that. So research question comes from multiple sources. It could be some media information, your personal and some other person's experience, or it could be previous research. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریسرچ آرٹیکلس کو اسٹڈی کریں تو اس کا اس چیز سے بھی تعلق ہے کہ جب آپ ایک ریسرچ کویسچن فائنل کر لیتے ہیں کہ یس آئی وانٹ ٹو کنڈکٹ ریسرچ آن دیٹ پرٹیکولر ایشو، تو پھر آپ بہت سارا لٹریچر ریویو کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ فینومینا ان ڈیپتھ. اینڈ وٹ کوڈ بی دا سورسز فار دیٹ لٹریچر ریویو؟ دیٹ لٹریچر ریویو میں فرسٹ سورس کوڈ بی بکس، سیکنڈ کوڈ بی ریسرچ آرٹیکلس، تھرڈ کوڈ بی الیکٹرانک ڈیٹا بیسز، اینڈ دا فورتھ ون کوڈ بی انپبلشڈ میٹیریل. بکس تو ظاہر ہے کہ اس ایشو پر کوئی چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں، بکس لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا تھیوریٹیکل اورینٹیشن آف دیٹ پرٹیکولر فینومینا. آپ اس کی تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تبھی جا کے پھر وہ آپ ریسرچ کویسچن کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور آگے پھر ریسرچ بھی کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر کرنٹ آرٹیکلس پڑھتے ہیں جن کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا. اب یہ آرٹیکلس کئی فارم میں ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہارڈ کاپیز لائبریریز میں اویلیبل ہوتی ہیں جرنلس کی. اگر آپ کا سوشل سائیکالوجی کا ایریا ہے تو آپ سوشل سائیکالوجی کے کوئی ٹاپک کو لے کے جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں آج کل انٹرنیٹ کا بہت یوز ہو رہا ہے ٹو فائنڈ ریسرچ آرٹیکلس. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ہارڈ کاپیز ہیں ان کو بھی اسٹڈی کر لیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آج کل الیکٹرانک ڈیٹا بیس ریسرچ میں بہت یوز ہو رہے ہیں. الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو سائیکالوجی کا وچ از ویری کامنلی یوزڈ از سائیک انفو، اور اس میں تقریباً سوشل سائنسز کے اور باقی سارے ڈسپلنز جو سائیکالوجی کے ہیں ان میں تقریباً تمام ڈسپلنز کے آرٹیکلز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یو کوڈ بی کنسلٹنگ انپبلشڈ مٹیریل. What is meant by unpublished material? Unpublished material ہوتا ہے کہ
جو جرنلز میں پبلش نہیں ہوا, کسی بک فارم میں پبلش نہیں ہوا, لیکن کسی نے اس پہ ریسرچ کی ہے, اور دیس کوڈ بی ایم فل, ایم ایس سی, پی ایچ ڈی لیول تھیسز, سم ریسرچ رپورٹ دیٹ ہیز بین کنڈکٹیڈ بائی اے ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن, لیکن انہوں نے اس کو پبلش نہیں کیا, اور آپ تھرو پرسنل کورسپونڈنس ود یور پروفیشنل کولیگس یو کم ٹو نو اباؤٹ دیٹ ریسرچ, تو آپ اس کو بھی شامل کرتے ہیں. بلکہ ایسی ریسرچ بعض صورتحال میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے, کیونکہ یونیورسٹیز میں بہت ساری ریسرچ ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹس یا پروفیسر پبلش نہیں بھی کر پاتے یا ٹائم پہ پبلش نہیں ہوتی, تو وہ بڑا ایک لیٹسٹ ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ ریویو کر سکتے ہیں, اور ابھی پبلش ہونے سے پہلے اس کو آپ اسٹڈی کر لیں, اینڈ دین یو وڈ نو کہ اس کا ریلیشن شپ آپ کے ریسرچ کویسچن کے ساتھ کیا ہے, اور آپ اسے اپنے انداز میں اب کیسے کیری آؤٹ کرنا چاہیں گے. اب ہم نے یہ 8 اسٹیپس جو ہیں وہ مینشن کیے. فرسٹ ون واز دیٹ یو ول بی thinking about your research question, and then you will be studying that research question in different sources. That could be books, electronic databases, research articles, and your colleagues' material also. اس کے علاوہ 7 steps ہیں جو important ہیں کسی بھی ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے میں. We will study that in the next lecture. And now I would like to review what we have done today. We started with talking about what is research, and we discussed that research is basically to increase knowledge, to reduce uncertainty and ambiguity. And in research we ask a question and we try to answer that question through the outcome of that particular investigation. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایوری ڈے اپروچ نہیں ہے. وی یوز ویری سسٹمیٹک میتھڈالوجی ٹو آنسر دیٹ کویسچن, اور سسٹمیٹک میتھڈالوجی سے جو مراد ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف امپیریکل ریسرچ اینڈ سائنٹیفک میتھڈ. سو دا کریکٹرسٹکس آف امپیریکل ریسرچ آر دیٹ اٹ از ویل پلانڈ, اٹ از ایکسٹرنلی اینڈ انٹرنلی کنسسٹنٹ, اٹ از free from most of the errors, and it is replicable. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے. سائنٹیفک میتھڈ از ایکچولی یوزڈ ان امپیریکل ریسرچ, اینڈ دیٹ از اے اسٹرکچرڈ فریم ورک فار کنڈکٹنگ ریسرچ. اٹس اے میتھڈالوجی دیٹ شوڈ بی سائنٹیفک. اور میتھڈالوجی سائنٹیفک کیسے ہوتی ہے؟ وین اٹ از فری فرام موسٹ آف دا ایررز. اور وین اٹ کوڈ بی فری فرام موسٹ آف دا ایررز, وین دا ریزلٹس آر very clear, they could be generalizable, they are free from the influences of other personal and situational factors in case of human beings research. So it means that the relationship between independent and dependent variable should be clear. That is how we would be able to say کہ یہ جو result ہے یہ جو ہے وہ this is due to the particular variable and not because of other factors which could confound the results of the dependent variable, or in other words you could say the outcome of your research. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ریسرچ جو جب سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ہمیں پوری طرح ایکسپلین کرنا چاہیے کہ what shall be our procedure, how we will be conducting that research, what methodology we will be employing, what kind of population we will be using. اور یہ ساری ایکسپلینیشن جو ہیں they require a proper work before we start a research. We also discussed that we should also think about why we are conducting that research. And we talked about value and cost of that research. تو اگر ویلیو جو ہے دیٹ از ایکسیڈنگ کاسٹ آف دیٹ ریسرچ, دین وی آر جسٹیفائڈ ان کنڈکٹنگ دیٹ ریسرچ. پھر ہمیں پلان کرنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ ایگزیکیوٹ اینڈ پلان اینڈ ورک آن دیٹ ریسرچ. اینڈ فائنلی وی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ ڈفرنس بٹوین اپلائڈ اینڈ بیسک ریسرچ, اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ بیسک ریسرچ از بیسیکلی فار گیٹنگ انفارمیشن, فار انکریزنگ نالج, وائل اپلائڈ ریسرچ focuses on the solution of problems. کوئی applied, we want to apply it to the real life problems. And then we started discussing 8 steps involved in the process of research, and today we discussed
the first one of them, and that is research question and literature review. And we discussed that research question could come from different sources, for example, real life experiences, and literature review, جو پہلے material آپ کے پاس available ہے اس میں کیا کچھ کہا جا چکا ہے and what addition we want to make in that previous knowledge. So in the next lecture we will elaborate on the 7 steps that are involved in the process of research. Until then, Allah Hafiz.